بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف پاکستان کی تمام پولیٹیشینز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کن مسائل پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. حالیہ سچویشن جب ہم شہر قائد اور جب سندھ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے ہمیں ایشوز نظر آتے ہیں. تو سر فہرست جو معاملات ہمیں دکھائی دیے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد نہ صرف نسلہ ٹاور بلکہ گجر نالے پر بھی آپریشن تواتر سے جاری ہے. حالیہ مونسون کی بارشوں کا بھی وقت ہے. کیا پھر سے شہر قائد ڈوبے گا، یا جو تمام یہ ناجائز تجاوزات جب کی جا رہی تھی، جب چائنا کٹنگ ہو رہی تھی، تب بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹیک رہا ہے اس معاشی ہب، اس کراچی شہر، اس منی پاکستان پر. قصور کس کا؟ کیا اس کا قصور کہ جو یہاں پر 20 سے 50 سالوں سے یہاں پر رہ رہا ہے، یا جس طرح ہم نے دیکھا پویلین اینڈ یونیورسٹی الدین پارک کے سامنے بھی 400 سے زیادہ دکانیں مسمار کی گئیں. تو ان تمام چیزوں میں قصور کس کا ہے؟ کیا واقعی عوام کہیں سستی اگر ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے، چاہے وہ غیر قانونی کیوں نہ ہو، اس کو پرچیز کر لیتے ہیں اور پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے؟ اور اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلکہ KDA، بہت سارے وہ ادارے جو کہ ڈاکومنٹیشن، NOCs، مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. کبھی یونس قدوائی، کبھی یونس میمن، تو کبھی منظور کاکا. بہت ساری شخصیات ہر مختلف ادوار میں مطلب سر فہرست رہتی ہیں کہ یہ طاقتور لوگوں کی اقربا پروری ہے. تو ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق MNA اور ممبر پروونشل اسمبلی. آپ رہ چکے ہیں اس سے قبل حکومتوں میں، اور آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں. بہت شکریہ علی راشد صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹ کریں گے. آپ نے دیکھا نہ صرف گجر نالہ بلکہ بہت ساری ایسی وہ مضافاتی کالونیز کہیں یا ایسی تجاوزات جو راتوں رات ہوئیں، چائنا کٹنگ کا نام دیں اس کو، تو آپ سے تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ کیسے ہوا؟ کون لوگ اس میں شامل تھے؟ تیسری بار تو آپ حکومت میں ہیں، تو آپ نے کیا کر لیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کافی لوگوں کی انوالومنٹ تھی، اور جیسے جیسے جو سامنے آ رہے دیکھیں اس میں ہر پارٹی کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ان کے کچھ لوگوں کی یا سرکاری افسروں کی رہی ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا اس ٹائم کی لوکل گورنمنٹ ہو. اگر آپ جتنے بھی کیسز ابھی اٹھا کے دیکھیں جن پہ ایکشن ہو رہا ہے، یہ میجورٹی وہ کیسز ہیں 2004 یا 5 کے، جس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو تھی ان کے پاس سارے اختیار تھے، اور یہ الاٹمنٹس اور یہ KDA اور یہ سندھ بلڈنگ، اس وقت کراچی بلڈنگ اتھارٹی ہوتی تھی، اس کو سندھ بلڈنگ اتھارٹی نہیں کہا جاتا، تو سندھ بعد میں ہوئی ہے، کراچی بلڈنگ KBC اس کو کہتے تھے. تو یہ اس زمانے کی الاٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جو MQM جو پاور میں تھی، تو یہ سب چیزیں ہوئیں. اور مگر اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا نوٹس اب لیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی جو بھی آبزرویشنز ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ سر آنکھوں پہ، آنریبل کورٹس ہیں ہمارے، مگر اس میں بھی کچھ لیگل لکوناز اور کچھ لیگل چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اگر تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو جائے کہ اگر کسی نے پیسے دے کے کوئی تھرڈ پارٹی اب اس نے لے لیا ہوا رہ رہی ہے، تو اس کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آئی فیل کہ تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، بیٹھ کے معاملات کو ریزولو کرنا چاہیے. اب اس میں کون کون لوگ انوالو تھے، اب یہ کیپ ان مائنڈ کہ یہ منظر عام پہ ابھی آ رہی ہیں، مگر یہ معاملات 2005 6 7 8 کے ہیں، اب رہے ہیں. تو یہ کون سی اس وقت پارٹی پاور میں تھی، کون سی پارٹی تھی سٹی گورنمنٹ. اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک کورٹ کا کیس تھا جس میں کوئی ایک کیس یہ لے کے کورٹ میں گیا تھا کہ جی سٹی گورنمنٹ جو یہ الاٹمنٹ کر رہی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو، یہ ان کے پاس یہ قانونی حق ہے کہ وہ کر سکے. تو اس وقت کے ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی تھی جی یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، اس میں کورٹس کا کوئی تعلق نہیں، وچ از ویری الارمنگ. اگر وہ صحیح کہہ رہے تھے اور ایڈمنسٹریٹو واقعی پاورز تھیں، تو پھر یہ الاٹمنٹس جو ہوئی ہیں بالکل صحیح ہوئی اور ان کا حق تھا، انہوں نے جس طرح صحیح بہتر سمجھا. اب سپریم کورٹ اب جا کے
آئی تھنک ڈیکیڈ لیٹر 10-15 سال بعد جا کے سب چیزیں جب ہو چکی ہیں, الاٹمنٹ بھی ہوئیں, لوگ بس گئے, رہ رہے ہیں, تو اس کو پھر کہنا ہے کہ جی اس کو سب کو ڈسٹروائے کیا جائے, بلڈوز کیا جائے اور ان چیزوں کو, تو آئی تھنک اس کا کوئی اگر بہتر حل, بالکل جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, مگر اس کا حل یا اس کو ریزولو کرنے کی میرے خیال سے طریقہ کار جو ہیں تھوڑے عوام کو, جو جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی اس لے کر, ہر انسان کا پاکستان میں کراچی میں ہو یا کہیں بھی ہو, اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اچھا جی علی اپنا صاحب، گھر ہو. آپ نے بھی بات کی، ایسے قبل بھی ہم اس ایشو پر پروگرام کر چکے ہیں. ہم نے جب بات کی تمام جو بلڈر حضرات ہیں اور ان کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کے چیئرمین سے جب ہماری بات ہوئی فیاض الیاس صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جب بنی گالہ اور دیگر جو اس طرح کے جو معاملات ہوئے اور جو یہ کنسٹرکشن اس طرح کی ہوئیں ان کو ریگولائز کیا گیا، تو ان کو بھی ریگولائز کیا جائے، تو مطلب کیا کہ چوری پہلے ہم کریں اور پھر اس کو ہم ریکویسٹ کریں کہ آپ اس کو ریگولائز کریں؟ مطلب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ایسے کیسے کب تک چلے گا؟ مطلب پہلے آپ ایک ناجائز آپ امیونٹی پلاٹ پہ قبضہ کریں، پھر آپ ہیومینٹی کو لے کر آئیں اور پھر آپ کہیں کہ دیکھیں یہاں دو باتیں دیکھیں، بالکل اگزامپل انہوں نے دیا تو ایک طرح سے صحیح بھی دیا. دو قانون نہیں ہونے چاہیے، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے. اگر بحریہ ٹاؤن ہو گیا، جیسے پھر بنی گالہ ہو گیا جو ہمارے خان صاحب جہاں رہتے ہیں، اگر وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ناجائز تجاوزات بہت ہوئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ کا یہ ایکشن بڑا خوشائن ہے مطلب ان حضرات کے لیے جو اس طرح کی کنسٹرکشن پر خوشائن بلیو بھی ہے، کرتے مگر ہیں؟ دیکھیں موونگ فارورڈ، دیکھیں اب جو ماضی میں ہوا اس کو آپ چھوڑ کے ہمیں لانا ہے ریفارمز کہ یہ آئندہ نہیں ہو. اب جو ہوا سو ہوا، اس میں اب آپ اس کو بلڈوز کر کے توڑ دیں یا آپ اس کو جو بھی کریں، بٹ پوائنٹ از کہ موونگ فارورڈ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو وی شوڈ سٹ ان پارلیمنٹ، اس کی ریفارمز بنائیں، دیکھیں کہاں کہاں ایشوز ہوئے. اور کافی چیزیں یہ جیسے نالے کی باتیں اور یہ نالے پہ جیسے نسلہ ٹاور وغیرہ کا جو ایشو ہے، آپ ڈیٹیل میں پڑھیں. خیر مجھ سمیت کافی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی نالے پہ بنا ہوا ہے تو یہ بارش ہوئیں گی تو پھر سیلاب آئے گا. وہ نالا نہیں تھا، وہ ایک فلائی اوور بن رہا تھا، تو اس کے تحت ایک ان کی سائیڈ لین ایک نکلتی تھی، تو وہ اس پہ پرمیشن لے کے انہوں نے اکارڈنگ ٹو بلڈرز کہ ہم نے تو پرمیشن لی ہوئی تھی، اور ایک سائیڈ لین پہ ہم نے. ٹھیک ہے علی راشد صاحب، ہمیں غلام جیلانی صاحب نے جوائن کیا ہے. غلام صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی. بہت شکریہ جیلانی صاحب، آپ رکن پارلیمنٹ ہیں اور زیر بحث جو موضوع ہے جس طرح ناجائز تجاوزات کی گئیں، علی راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کے بھی اس میں کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی، چاہے چائنا کٹنگ ہو یا اس طرح کے معاملات ہو. اس سے قبل سٹی گورنمنٹ آپ کے پاس بھی رہی ہے. کیا کہیں گے اس پہ کہ کیا آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیے گئے، اور یا ملبہ آپ پورا پیپلز پارٹی پہ ڈالیں گے؟ آپ کے کچھ لوگوں نے بھی اس میں اقربا پروری کی. بہت شکریہ ساجد بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ علی راشد بھائی جو بات کر رہے ہیں، تو علی راشد بھائی کو ایک تو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ آج اگر وہ پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں تو کل تک یہ کہاں کھڑے ہوئے تھے، اور کل تک جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ سب اچھا تھا، آج جو ہے وہ سب برا ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آدمی کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ساری باتیں کرنے سے پہلے. اور قابل احترام ہے، بڑے بھائی ہیں میرے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں آج کسی پہ تنقید کر رہا ہوں تو کل میں اسی چیز کا حصہ بھی تھا، اور ایسی کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو آپ اس کی اس وقت نشاندہی کرتے. اول تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اس شہر کراچی پر جتنا بھی قبضہ ہے اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ان تمام میں جو ہے پورے سندھ سے آئے ہوئے لوگوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن شامل ہے. آپ شاہ لطیف ٹاؤن میں، ڈسٹرکٹ ملیر میں چلے جائیں، آپ جو ہے سفورہ گوٹ سے آگے چلے جائیں، آپ نوری آباد تک چلے جائیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ قبضہ مافیا ہے کون. اگر یہاں پہ کسی نے غلطی سے کوئی 80 گز کا گھر بنا لیا تو وہ چائنا کٹنگ میں آ گیا. ٹھیک ہے، آج یہ نسل ٹاور کی بات ہو رہی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا مجھے بتائیں؟ انہوں نے تو ساری چیزیں پوری کی تھی نا. ان کو تو گورنمنٹ نے این او سی بھی دی تھی، ان کو گورنمنٹ نے ساری چیزیں دی تھیں، ان کو جو ہے ان سے پیسے بھی انہی لوگوں نے لیے. تو ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے جنہوں نے تمام کام کیے تھے اور آج وہ ساہوکار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں راشد بھائی سے یہ بولوں گا کہ بھائی دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کل تک وہ کیا تھے اور آج وہ کس پر بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا غلام جیلانی صاحب، منظور کاکا جیسے نام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہمیں مطلب طاقتور شخصیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں تو آپ کا بھی کولیشن رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، مل کر آپ لوگوں نے سندھ میں حکومت کی ہے، وفاق میں بھی آپ لوگ ساتھ رہے ہیں. تو بلیم گیم کی پالیٹکس کب تک، اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اس سے قبل بھی ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں اداروں نے ہمیں این او سیز دیں. آج این او سیز بھی کینسل ہو گئیں اور آپ دیکھیں کہ علاقہ مکین ہو یا یہ نسلہ ٹاور کے الاٹیز ہوں، سب آہو پکار ہے ہر طرف. ساجد بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، معتبانہ میری درخواست ہوگی کہ وہ اپنے فیصلے پہ اگر تھوڑا سا ریویو کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بہت ہی گجر نالے کو لے لیں یا اورنگی ٹاؤن کو لے لیں، جہاں کا بھی آرڈر نکلا ہے اس میں وہ جو رہائشی ہیں وہاں کے جو نیشنل ٹاور کے، ان کا کیا قصور ہے؟ قصوروار کو پہلے آپ سزا دیں، اس کو نشان عبرت بنائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ منظور کاکا کوئی ایک آدمی نہیں ہے، یہ کریکٹر ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے وہ کریکٹر بدلتے رہتے ہیں، اور باقی جو پیسہ جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کون سے اومنی گروپ میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس طریقے سے وہ لانچوں کی صورت میں جاتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. تو آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا جب آپ کا میئر بھی تھا اور آپ کولیشن پارٹنر تھے؟ اس طرح کی شخصیات تو آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور آج وہ ملک سے باہر ہیں، تو آپ لوگ بھی تو ایکشن لے سکتے تھے. نہیں بالکل، ایم کیو ایم نے کبھی جو ہے کسی غلط کام کا حصہ نہ رہی ہے اور انشاءاللہ نہ رہے گی. اور جہاں تک میئر کی بات ہے تو میئر کو تو آپ نے وہ چیزیں پرووائڈ ہی نہیں کی جس پہ اس نے کام کرنا تھا. وہ بیچارہ جو ہے وہ اوت لینے کے بعد جو ہے اس نے 6 مہینے میں جو ہے وہ پیٹیشن لگا دی، جس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا آخر میں جا کے جب گورنمنٹ ختم ہونے میں 1.5 مہینہ رہ گیا تھا یا 1 مہینہ رہ گیا تھا. تو اس میں میئر کا کیا قصور ہے؟ جب میئر کا کام جو ہے وزیر کریں گے، جو میگا پروجیکٹ ہیں اس کے نام پر جو ہے آپ 2 کروڑ سے اوپر کے کام سارے جو ہے وہ میگا پروجیکٹ کے نام پہ کرپشن کا ایک نیا بازار جو شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں میئر کراچی کیا کرے گا؟ میئر کراچی کا کام صرف کچرا اٹھانا تھا. وہ بھی چلے آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں، کچرا اٹھانا تھا تو اس پر بھی جو ہے وہ سالڈ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دی گئی. تو میئر کو تو آپ لوگوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا انہوں نے. تو میئر کیا کام کرتا ہے مجھے بتائیں. اور آج میئر نہیں ہے تو آج یہ کام کر کے دکھا دیں. آج بھی کراچی کی صورتحال بدتر ہے. ٹھیک ہے. کورنگی سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. کورنگی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی کانسٹیٹنسی بھی وہیں سے ہے، علی راشد صاحب بھی وہاں سے منتخب ہو چکے ہیں اور مطلب ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر چیزوں کو مطلب ایک اچھے حل کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے، نہ صرف ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ حل اگر ہمیں بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو، اور اسپیشلی نسلہ ٹاور اور اس طرح کے جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں یا جن کی دکانیں چھنی ہیں، جو بے روزگاری پھیلی ہے اس شہر قائد میں، ان کے حل کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کیا مینیفیسٹو ہے؟ دیکھیں، جہاں تک جو ہے شہر کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہی بہت ہی متعصبانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اور اگر آپ 2021 اور 22 کا بجٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو شہر کراچی کے لیے کوئی نئی اسکیم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور جو پرانی اسکیم تھی ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی پیسہ وہاں پہ نہیں رکھا ہوا. جو کراچی کے میڈیکل کالج تھے جو بننے جا رہے تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے ان کی اسکیمیں ختم کر دی ہیں. اسی نیو پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کوئی پیسہ اس میں رکھا نہیں. 20 میگا پروجیکٹ رکھے ہیں. جعلی ڈومیسائل پر علی راشد صاحب کا سوری فار انٹرپٹ، علی راشد صاحب کا کہنا ہے کہ 20 پروجیکٹ کراچی کے لیے ہیں بجٹ میں. 20 پروجیکٹ جو ہے وہ مجھ سے بہتر راشد بھائی جانتے ہیں. صحیح ہے. اور جب یہ میں نے تھے تو ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کتنا فنڈ آیا میرے بھائی. تو انہوں نے یوٹیلائز نہیں کیا. نہیں آیا. یہ وہ صورتحال ہے. ان کا کہنا ہے کوئی بجٹ میرے پاس نہیں آیا. ان کا کہنا ہے میرے پاس کوئی بجٹ نہیں آیا جب میں نے سپریم تھا. کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی. تو اب اندازہ لگا لینا کہ جب یہ ایم این اے تھے اور یہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے تو جب انہیں بجٹ نہیں ملا تو ابھی ایم کیو ایم کو بجٹ مل رہا ہے. مطلب ابھی بھی نہیں مل رہا. بہا دیں اب یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں تو یہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دیں جو پہلے ضیاء الدین سے نکل رہی تھی ان کو اب شہر کراچی میں لے آئیں. تو ان غریب لوگوں کے درمیان سے بہا دیں تاکہ ان کے توسط سے ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو میسر آ سکے. آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سے جس طرح یہ تمام جو آپ کے ہی جو اس سے پہلے ساتھی تھے اور آج وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں جا رہے ہیں، تو کیا کہیں آپ لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پائے عوام کو؟ اگر اسپیشلی میں آپ کی بات کروں اور کورنگی کی.
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह MKM कोरंगी जो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है, ये MKM का गढ़ है। और जहाँ तक दूसरे लोगों के जाने की बात है, तो उनको ये इज्जत और शोहरत जो आज जो इस मुकाम पे खड़े हैं कि लोग उनको कॉल कर रहे हैं, तो ये MKM ने ही सिखाया ना इन तमाम को। अगर ये MKM से MNA नहीं बनते तो आज इनको पीपल्स पार्टी अपने पास लेती। जिलानी भाई मेरी जात के पीछे क्यों पड़े हो आप? जातियात पे आप आ रहे हो, पार्टी तक रखें बात, जातियात पे आप आ रहे हैं, मैं जातियात पे आप पे आऊंगा तो आपको मसला हो जाएगा। आज इनको कौन जानता था, मुझे बताएं। आज ये टीवी पे चैनल पे बैठे हुए तो ये MKM के तवज्जुह से बैठे हुए ना। और अगर आज MKM कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत ही जो कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं कि जिसने आपको इज्जत दी आज आप उसके लिए नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे कैटेगोरिकली लास्ट में हल बता सकते हैं कि क्या आप उनको मुतबादिल घर फराहम करने की, उन मकीनों की कोई दाद रसी के लिए आपके पास कोई प्लान है? देखिए, MKM जो है इन तमाम मुतासरीन के साथ, चाहे वो नेस्ला टावर हो या वो औरंगी टाउन हो या गुजर नाला हो, सरजानी की जो मामलात हैं वहां पर हो, इन तमाम के साथ MKM खड़ी भी है। और कल भी जो है हमारे डिप्टी कन्वीनर ने, पार्लियामानी लीडर हैं गवर्नर नवाज जमील भाई, उन्होंने यही दरखास्त की थी वजीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा उन लोगों को निशाने इबरत बनाए जिन्होंने इनको NOC दी, जिन्होंने इन लोगों से पैसे लिए, जिन्होंने नक्शे अप्रूव किए। तो उन लोगों को छोड़कर और गरीबों को जो है घर से बेघर करना जो है, ये मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब अमल है। इस पे मैं खुद भी आपके चैनल के तवज्जुह से एक फिर रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर नजरसानी करें। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब वक्त देने के लिए। आगे बढ़ाते हैं सर, मंजूर काका का नाम आपने देखा कि सर फहरिस्त और ताकतवर तरीन लोगों में, तो इस तरह के लोग क्या आपकी नज़र से नहीं गुजरे कि ठीक है, इल्म होता है जब आप हुकूमती मामलात देखते हैं कि यार कौन है जो इदारों में इन्वॉल्वमेंट करता है, या अफसरान उसके कहने में क्यों हैं, वो जो उनकी मतलब जो हदूद हैं वहाँ पर रहकर काम करें? देखिए, उसमें होता ये है कि कोई ना कोई ऑफिसर या कोई की पोजीशन पे होता है, तो इतना पावर आप किसी को देते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि उसमें उसका क्या अमल होगा। तो मगर देखिए, हमने तो कभी किसी मजदूर काका हो या कोई XYZ हो, हमने तो किसी को डिफेंड नहीं किया, ना हमने किसी को रोका। आपकी अदलिया आज़ाद है, नैब के केसेस हमारे टॉप लीडर से लेके नीचे तक सब पे चल रहे हैं, उसको हम फेस कर रहे हैं। अगर वाकई मंसूर काका हो या XYZ हो या वैसे लाखों आपके नज़र में शख्स हों, तो बिल्कुल सामने लाएं, उनको लीगल एक्शन लें, उनके खिलाफ सबूत हैं वो लाएं, कोर्ट्स हैं, अदलिया आज़ाद है, साबित करें और उनको लेके जाएं अगर है जो भी इन्वॉल्व है। हमने तो कभी किसी पे एहतजाज, MQM जैसी पार्टी जो जिसकी बात कर रहे हैं, उनका एक कारकुन अरेस्ट होता था पूरा शहर बंद कर देते थे, ठीक है ना। हमने तो आज तक कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि फलाने को गिरफ्तार कर लिया। हमारे तो बड़े बड़े रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे तो को चेयरमैन गुलाम साहब का कहना था कि जिलानी साहब ने कहा कि हमें भी, जब आज अली राशिद साहब कह रहे हैं कि उस वक्त मुझे फंड नहीं मिले, तो आज मैं MQM से कह रहा हूँ। देखिए, जिलानी साहब जो हैं, इनको जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अभी पहली दफ़ा MPA बन गए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। 9 का कदों काट है कि मेरे बारे में बात कर सके कि मैं कौन हूँ या कहाँ से आया हूँ। ये तो आपने मौका नहीं दिया मुझे कि मैं जवाब दे सकूँ। मैं बड़े तहम्मुल से सुन रहा था, शायद ये सोच के कि वो मुकम्मल करेंगे बात तो फिर आप मुझे मौका देंगे उसका जवाब देने का, वरना मैं तो बीच में उनको कट करके एक तरीक़ेकार जो नामुनासिब होता है, मैं भी बीच में आ जा सकता। जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए, उनकी औकात नहीं है, न कद है कि वो ऐसी बात कर सके। वो एक काउंसलर भी नहीं होते थे। जब मैं MNA होता था, ये कारकुन होते थे और 3-3 घंटे मेरे ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे, ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बन गए MPA। अभी इनको कुछ नहीं पता है, ये कह रहे हैं कि MQM किसी चीज़ में वो पूछें। आपकी कराची में जो MQM जो सारी 25 MNAs की सीट्स लेती थी, 55 आपके MP हो, तो आप सुकड़ के PTI सब मैंडेट आप हार चुके हैं। हर इलेक्शन में आपका चाहे बल्दिया टाउन हो या कहीं भी हो, वहाँ 5वें 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। PSP आपसे ज़्यादा वोट लेके आ रही है और सारे आपके वर्कर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई बिगाड़ नहीं है, किस दुनिया में रह रहे हैं? लीडर आपके पास नहीं। और कमजर्व तो वो शख्स होता है जो आपका बानी, जिसकी पार्टी है, उसको आप छोड़ के गद्दारी करके आप साथ बैठ जाएं, ठीक है ना। कमजोर वो होता है जिसने, यू कह रहे हैं इज्जत किसने दी आपको? तो इज्जत आपके बानी ने दी, ठीक है ना, जो आप जिसने पार्टी बनाई। मैं तो फिर भी मुझ में इतना ज़र्फ था कि वो पार्टी जब उस बानी की नहीं, मैंने कहा भाई इनकी पार्टी नहीं, हम तो छोड़ के साइड पे होके हमने अपनी सियासत कहीं और से की। हमें सियासत करनी थी, अपने शहर के लिए करनी थी बेहतरी। कमजरफी तो ये होती है कि आप बैठे हुए भी उनकी पार्टी में, ला ताल्लुकी भी उनसे की हुई है, ठीक है ना। खामोशी से जब आप आवाम में जाते हैं तो उनके नारे भी लगा देते हैं और टॉक शोज पे आके उनको
کہتے ہیں لا تعلقی. تو یہ سب چیزیں ہیں اور رزلٹ سامنے ہے. دیکھیں عوام کبھی آپ کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے نا وہ دھوکہ نہیں دیتا. آج سندھ میں ٹھیک ہے علی صاحب میں کنٹینیو کرتا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد